بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ان کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا جسموں کو غلام بنانا، آج ہے ذہن بنانا، جسے کہتے ہیں ماڈرن سلیوری، ماڈرن غلامی، کہ یہ خود دوڑتا ہوا آئے گا میرے پیچھے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنے گھر بیچ کے، اپنے بچوں کو لے کے میرے ملکوں تک آئے گا، مطلب اپنا پیسہ لگا کے میرے ملکوں تک۔ 2,500 لوگ پانیوں میں ڈوب گئے، آسٹریلیا کی محبت میں، UK کی محبت میں، یورپ کی محبت میں، امریکہ کی محبت میں، کینیڈا کی محبت میں، کہ یہ خود دوڑے دوڑے آئیں گے، بڑی بڑی کریمز ان کی ہمارے ملکوں میں دوڑے دوڑے آئیں گے، ان کا مڈل کلاس اپنا ساز و سامان بیچ کے آئے گا، ان کا لوور کلاس ریڈ لائنز کراس کر کے ہمارے ملکوں تک آئے گا۔ اسے کہتے ہیں ماڈرن سلیوری، ماڈرن غلامی۔ یہ غلامی کیسے پیدا کی گئی؟ وہی فطرت کو پہچان کر انہوں نے آپ کو غلام بنایا، کیونکہ اگر آپ فطرت کو نہ پہچان سکو اور دشمن آپ کی فطرت کو پہچان لے، بڑی آسانی سے آپ کو غلام بنا دے۔ انسان کی فطرت شناس جب بن جاؤ، کس طرح سے پوری ورلڈ کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہو، تو ویسٹرن مائنڈ سیٹ کہ خاتون نے صرف اس وجہ سے منگنی توڑ دی کہ شادی ہونی ہے، کا دولہا جب دولہا بنے گا کپڑے کون سے پہنے، اس نے کبھی میں شیروانی پہنوں گا، کہا نہیں شیروانی سے تو کام تھوڑی چلے گا، آپ فل سوٹ پہنو۔ اس پہ جھگڑا ہوا ان کا، کہا نہیں میرا میاں جب میرے ساتھ بیٹھے گا کیا پہنے گا، فل سوٹ پہنے۔ بیٹے نے ڈیمانڈ رکھی کہ اماں مجھے خاتون ایسی چاہیے، ہاں حجابی تو ہو بٹ ماڈرن حجابی ہو، یہ نیا ورڈ ہے ماڈرن حجابی۔ ماڈرن حجابی کیا مطلب، سر پہ وہ بھی رکھتی ہو اور تھوڑا ویسٹرن لباس بھی پہنتی ہو، تھوڑی جینس وینس بھی چلے، سر پہ دوپٹہ بھی ہو، جیسے آپ سیرین کو دیکھتے تھے، جیسے بعض لیبنیز کو آپ دیکھتے تھے۔ مکسچر آف اسلام اینڈ مکسچر آف ویسٹرن سوسائٹی، کہ پتہ نہیں لگتا یہ حجاب کر رہی ہے یا ویسٹرنائز ہو رہی ہے۔ نفاق کا حجاب اللہ کو نہیں پسند، حجاب آپ کرو تو پراپر، کیونکہ ہمیں کانسیپٹ آف حجاب کا نہیں پتا۔ حجاب یہ نہیں کہ سر کو ڈھانپا جائے، حجاب کا مطلب ہے اپنے وجود کی اٹریکشنز کو نامحرم سے چھپاؤ۔ اب حجاب کے اندر بندہ بے حجاب ہو تو اس حجاب کا فائدہ کیا؟ یا آپ مانو کہ آپ اٹریکٹیو نہیں ہو کسی کے لیے تو پھر آپ عورت نہیں ہو، آپ اگر اٹریکٹیو ہو تو اپنی اٹریکشنز کو کیا کرنا ہے، چھپانا ہے۔ کوئی بھی حکم اگر خدا دیتا ہے اس کی حکمت ہونی چاہیے، حکمت نہیں تو اس حکم کا فائدہ نہیں۔ آج 95% جو روزہ رکھتے ہیں لوگ، روزے کی حکمت پوری نہیں ہوتی، بھوکے ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، حکمت نہیں تو اس کا ثواب نہیں ہے۔ حکمت روزہ کیا ہے؟ نارملی انسان دن میں کتنی بار کھاتا ہے؟ 3 ٹائم اے ڈے، بریک فاسٹ کیا، ڈنر کیا، لنچ کیا۔ ماہ مبارک رمضان میں خدا کہتا ہے 2 بار کھاؤ، سحری کرو، افطاری کرو۔ اب 3 ٹائم اپنے کھانے کا خرچہ نکالو، صبح آپ نے مثلاً 1 دینار کا کھایا، دوپہر کا 2 دینار کا کھایا، شام کو 2 دینار کا کھایا، ڈیلی آپ کا خرچہ ہوا 5 دینار، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ 1 ٹائم چھوڑ، مطلب وہ جو دوپہر کا 2 دینار تھا وہ چھوڑ دو، اب دن کا کتنا کھاؤ، 3 دینار کا کھاؤ، وہ جو 2 دینار بچے وہ اسے دو جس کی بھوک کو تو نے محسوس کیا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ بھوک کیوں دے رہا ہے؟ بھوک کا کوئی ریزن ہے؟ خدا کو کیا ملے گا میری بھوک سے اور میری پیاس سے؟ فرمائے 2 دینار اسے دو جس نے کھانا نہیں کھایا۔ اب آپ اپنے رمضان کا خرچہ نکالیے، نارمل دنوں میں 5 دینار، رمضان آیا تو 10 دینار سے تک لگا دیا، پوری حکمت کو ضائع کر دیا۔ اتنا شربت پورے سال میں نہیں پیا جو رمضان میں پی لیتا ہے، اتنے کھانے پورے سال میں نہیں کھائے جتنے رمضان میں کھا لیتا ہے۔ خدا کہے کہ بھوک کو دیکھو اور اسے دو جس کے پاس نہیں ہے، میں وہ جس غریب کا ہے وہ بھی میں کیا کرتا ہوں رمضان میں پورا کیا کر لیتا ہوں۔ جس مہینے کو خدا نے شفا بنایا، آدھے سے زیادہ وہ رمضان میں مر جاتے ہیں، کھا کھا کے، شوگر کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے۔ جو مہینہ پیٹ پہ کنٹرول کا تھا اس مہینے میں اتنا کیا کرتا ہوں، کھاتا جاتا ہوں، اور خدا نہ خواستہ کھا کے مر بھی گیا تو کہتے ہیں مولانا شہید ہو گیا۔ کتنی اچھی موت دی اللہ نے، رمضان میں مر گیا۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے دنیا سے گیا ہے یا کھا کھا کے دنیا کی وجہ سے گیا۔ ہاں 40 امام حسین ایک مومن کو منع کرتے رہے، جناب نہیں کھاؤ گا مولانا، 40 ہے، آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ یہ شفا ہے، امام حسین کا نیاز ہے۔ خوجہ فیملی تھی، کہہ رہے مولانا والد کو سمجھائیے، پورا سال ان کو ہم کنٹرول کرواتے ہیں شوگر پہ، لیکن مجلس میں ہم ان پہ کیسے کنٹرول کریں؟ کہتے جشن کی مجلس ہوتی ہے، میٹھا آتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں، 2-3 گلاس تو میٹھے کے پی جاتے ہیں، آدھی پلیٹ تو حلوے کی کھا جاتے ہیں، اور اگر منع بھی کریں بابا نہیں کھا، فوراً کہتے ہیں نیاز ہے، حسین ہے، شفا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے ہی مولویوں کے دشمن اتنے، اوپر سے ہم بول دیں تو کہیں مقصر مولوی آ گیا، نیاز کا دشمن۔ اللہ نے نیاز میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ میں نے کہا اور مولوی ہوں گے ذرا میرے پاس تو بلاؤ۔ میں نے کہا جناب یہ بتاؤ امام حسین نے کب کہا پوری پلیٹ کھاؤ گے تو شفا دوں گا؟ یہ شرط کہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ 4 گلاس پیو گے تو شفا ملے گی؟
میں نے کہا خاک شفا شفا ہے کہ نہیں؟ چھٹے امام کی صریحتاً روایات، اگر کوئی بیمار ہو جائے اصلی خاک شفا ملے تو معصوم فرماتے ہیں ذرہ سا لو، ذرہ سا شہد میں ملاؤ، مریض کو کھلاؤ، خدا شفا دے گا۔ ارے اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی ہے، نہیں ہے تو پوری پلیٹ میں نہیں ہے۔ نیت شفا سے کھاؤ نا، اپنی ہوس کو شفا کا نام کیوں دیتے ہو؟ اپنی شکم پرستی کو شفا کا نام کیوں دیتے ہو؟ نیت رکھو کہ مولا آپ کے نیاز میں شفا ہے، تھوڑا سا چکھو تو خدا کیا دے گا؟ شفا دے دے گا۔ نہ کہ اپنے وجود کو ہلاکت کے اندر ڈالو۔ خود ان آنکھوں کا گواہ ہے کہ بھائی منع کیا، شوگر ہائی 400 پہ چلی گئی، بی پی ہائی، بندہ مڑے ہی نہ کہ مولانا نہیں۔ اب شکم پرستی ہے، شفا کا نام دیا جا رہا ہے، پھر بیمار ہوا، پھر نجف ہاسپٹلائز ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ جناب اربعین میں مارے گئے تو کیا ہے شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے پاس بلا دیا۔ کبھی مولا حسین کیوں ماریں گے آپ کو؟ دماغ ہے کہ نہیں؟ مولا حسین بلائیں گے کہ میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں؟ اہل تو کہیں گے زیادہ سے زیادہ زندہ رہو، زیادہ سے زیادہ حسین کی زیارت کرو، زیادہ سے زیادہ اعمال کماؤ۔ اگر موت کی ترغیب دی جاتی ہماری دعاؤں میں نہ ہوتا ہے خدا مجھے طول عمر عطا فرما، ہمارے دعائیں طول عمر کرو، کیونکہ مومن جتنا اس عالم میں زندہ رہے گا نیکیاں کرے گا، ذکر اہل بیت کرے گا، 4 مجلسیں زیادہ کرے گا۔ ہماری کبھی بھی ترغیب نہیں ہے کہ آپ موت، شہادت کی دعا ایک اور ہے، موت کے لیے کبھی بھی ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ تو انسان نے صاحب عقل بننا ہے، اپنی فطرت کو پہچاننا ہے، فطرت کے حساب سے دنیا میں کیا رکھنا ہے، قدم رکھنا۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ جتنی بھی ماڈرن سلیوری ہے، جاتا ہوں شاپ پہ، بچہ ضد کرتا ہے، جب ڈریس لینے جاتا ہوں کون سے کپڑے چاہیے، کہ مجھے آئرن مین کے ڈریس چاہیے، مجھے اسپائڈر مین کے کپڑے چاہیے، مجھے فلاں کے کپڑے چاہیے۔ مولانا یہ بچہ میرا ویسا بھائی، اگر اسے آئرن مین اچھا لگتا ہے فطرت کی وجہ سے، اسپائڈر مین اچھا لگتا ہے فطرت کی وجہ سے۔ یہ ساری فلم انڈسٹری بیسڈ آن فطرت بشر ہے، وہ آپ کی فطرت سے کھیلتے ہیں۔ ماڈرن سلیوری کہاں سے آئی؟ سینما کے پردے سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے، کیونکہ انسان کی فطرت کو بہادر اچھا لگتا ہے۔ فلم انڈسٹری میں جو ہیرو بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بہادر دکھاتے ہیں نا۔ آج تک کوئی ایسا ہیرو دیکھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے؟ فلم انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں بھائی، فلم انڈسٹری میں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ہیرو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، بلکہ ایک مکہ لگتا ہے 20 لوگ زمین پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتا بھی ہوتا ہے مکہ بھی جھوٹا ہے، گرنے والے بھی جھوٹے ہیں، پر ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کیونکہ فطرت کو بہادر اچھا لگتا ہے۔ ویلن آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ویلن ظلم کرتا ہے، کیونکہ لوٹ مار کرتا ہے، کیونکہ شہروں کو لوٹتا ہے، کیونکہ غریبوں کو لوٹتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ وہ کارٹون جب آپ دیکھتے تھے کہ کوئی پھر وہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، آپ کو وہ چور بھی کیا لگتا تھا؟ اچھا لگتا تھا، کیونکہ فطرت کو پسند ہے غریب کی مدد کی جائے، فطرت کو پسند ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے، تو آپ اس چیز کو دیکھتے تھے، اس کیریکٹر کے کیا بن جاتے تھے؟ عاشق بن جاتے تھے۔ تو فلم انڈسٹری جو کیریکٹر بناتی ہیں، جس کو ہیرو کا نام دیتی ہے، کس کو اسٹار کا نام دیتی ہے، آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ اس کے اندر صفات کیا ڈالی جاتی ہیں؟ فطرت کی اچھی صفات ڈالی جاتی ہے، آپ اس کیریکٹر کے عاشق بن جاتے ہو۔ جب اس کا عشق آپ کے دل میں ڈال دیا، اب یہاں سے دشمن کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ فرما اگر خدا اپنے نبی بھیجتا ہے، امام بھیجتا ہے، انبیاء اللہ، اولیاء اللہ، کیا شیطان اپنے ولی نہیں بھیجے گا؟ کیا شیطان اپنے نبی نہیں بھیجے گا؟ کیا شیطان اپنے امام نہیں بھیجے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ کہ طاغوت کے بھی تو اولیاء ہیں، جس طرح اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ کے اولیاء تجھے ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لاتے ہیں، طاغوت کے اولیاء تجھے نور سے نکال کر ظلمت کی وادیوں میں لاتے ہیں۔ اب یہ طاغوت کا جو ولی اور امام اور نبی ہے، یہ مجھے اور میری نسل کو کس طرح سے نکالے گا؟ کہ سب سے پہلے اس کے دل میں محبت باطل کو پیدا کرے گا۔ جب باطل کی محبت آ گئی، اب یہ اس کو کاپی کرنا شروع کر دے گا۔ نبی کو کاپی کیا تو سنت، باطل کو کاپی کیا تو فیشن۔ آج آدھی نسل فیشن پہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ نائی کے پاس کے کپڑے کیسے بناؤں اور بال کیسے بناؤں، تو اس نے کہا کہ فلاں ایکٹر جیسے بال بنا۔ درزی کے پاس کے کپڑے کیسے سیوں کا فلاں ایکٹرس جیسے کپڑے بنا۔ آپ کسے کاپی کر رہے ہو؟ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں محبوب بنایا کہ کپڑے کیسے بناؤں اور بال کیسے بناؤں، تو اس نے کہا کہ فلاں ایکٹر جیسے بال بنا۔ درزی کے پاس کے کپڑے کیسے سیوں کا فلاں ایکٹرس جیسے کپڑے بنا۔ آپ کسے کاپی کر رہے ہو؟ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں محبوب بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنے قلب دے دیا ہے۔ آج آدھی نسل کسے کاپی کر رہی ہے؟
ایسا نہ ہو قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آدھے لوگ فلم انڈسٹری کے ہیروؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں کہ یہ سارے تیرے امام تو تھے جن کو تم نے کیا کیا تھا، کاپی کیا تھا. تو اولیاء الطاغوت یہی فحش و فحشا، جوانوں کے اندر غلط سوچ پیدا کرنے والے یہ اولیاء الطاغوت ہیں، یہ شیطان کے نمائندے ہیں. لیکن آپ کے دل میں محبت کیسے پیدا کی گئی؟ پہلے اس کو بہادر بنایا جائے گا، ایک ایسے کیریکٹر کو فطرتاً کیریکٹر بنایا جائے گا. جب آپ کی اس سے کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی. پھر مارکیٹنگ کا شعبہ آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوک دے دی، اس کے ہاتھ میں پیپسی دے دی، اس کے ہاتھ میں کوئی برگر دے دیا، اس نے کوئی کپڑے پہن لیے، تو آدھی قوم وہ شربت پینا شروع کر دیتی ہے جو اس کے ہاتھ میں تھا. آدھی قوم وہ کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے جو اس کے بدن پہ تھے. آدھی قوم وہ کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے جو وہ کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ وہ آپ کے دل کا محبوب بن چکا. اب جو وہ کرے گا آپ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے. آپ کی نسلیں اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گی. وہ آپ کے 7 سال کا بچہ ہو وہ کپڑے ویسے ہی پہنے گا، وہ آپ کی 12 سال کی بچی ہو کپڑے ویسے ہی پہنے گی، کیونکہ پہلے اس کے دل میں محبت کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس محبت کا غلام بنایا جاتا ہے. پہلے آپ کو مینٹلی ویسٹرنائز کیا جاتا ہے، پھر ویسٹرن کلچر کا کیا کیا جاتا ہے؟ غلام بنایا جاتا ہے. اور وہی کام حسین ابن علی بھی کر رہے ہیں. پہلے آپ کے دل میں کربلا کا عشق ڈالا جاتا ہے، پھر آپ کو امام حسین سے کاپی کروایا جاتا ہے. 40 حسین کیا ہے؟ مزاج حسین میں ڈھلنے کا نام. مجلس حسین کیا ہے؟ کہ تمہارے دل کے پیالے سے اغیار کی محبت کو نکال کر محبت خالص کو ڈالا جائے. جب دل محبت حسین سے بھر جائے گا، بہت مشکل ہے. ویسٹرن کنٹریز میں جو بچے رہتے ہیں ان کو ہدایت دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ مزاج بدل چکے ہیں. کہ مولانا اس زمانے میں ہم کیا کریں؟ میں نے کہ امام حسین نے ہدایت کا بوسٹر بنایا ہے صرف مخصوصاً تم لوگوں کے لیے جو مسلم کنٹریز میں نہیں رہتے. کہ مولانا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا 40 امام حسین. یا 8 دن میں مزاج بدل جائے گا، اپنے بچے کو لاؤ. 9 دن میں تمہاری بچی کا مزاج بدل جائے گا، اسے اگر کربلا لاؤ. تو آج بھی اہل بیت ہماری ہدایت کا کیا کر رہے ہیں؟ بندوبست کر رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ نگاہیں اگر کسی کو دیکھتی ہیں تو اس کی محبت دل میں آتی ہے، کان اگر کسی کو سنتے ہیں اس کی محبت دل میں آتی ہے. میں نے صرف اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا دیکھنے میں احتیاط کرو. اس چیز کو دیکھو جس چیز کا دیکھنے کا فائدہ ہو، اس چیز کو نہ دیکھو جس چیز کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. محبت اس سے کرو جو عاقلانہ محبت ہے. یہ فیک محبت ہے. اگر کوئی کسی کو مار بھی رہا ہے تو وہ ڈرامہ بھی فیک ہے، وہ ہٹنگ بھی فیک ہے، وہ بیٹنگ بھی فیک ہے. ہر چیز کیا ہے؟ جھوٹی ہے. وہ مرنا بھی جھوٹا ہے، وہ زندہ رہنا بھی جھوٹا ہے. لیکن آؤ فرش عذاب پہ تجھے جو شہادت بتائی جاتی ہے وہ شہادت بھی سچی ہے، وہ شہید بھی سچا ہے، وہ بہادر بھی سچا ہے. یہاں جو تجھے کیریکٹر بتائے جاتے ہیں وہ فیک کیریکٹر نہیں ہے، وہ ریئل کیریکٹر ہے. تو کربلا ریئل کیریکٹر کا نام ہے، فلم انڈسٹری جھوٹے کیریکٹر کا نام ہے. تو عقل سے پوچھو کہ جھوٹے کے عاشق بنو گے یا سچے کے عاشق بنو گے؟ ساری فلم انڈسٹریاں جمع بھی کر دو، تجھے علی جیسا ریئل بہادر کیریکٹر نظر نہیں آئے گا. ریئل بہادری تھی وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا ہو، ریئل بہادری ہے. وہ صبر کرنا ہو، یہ ریئل بہادری ہے. وہ موت کے بستر پہ سونا ہو، یہ ریئل بہادری ہے. وہ بیٹل آف کربلا ہو، وہ ریئل بہادری اور صبر ہے. تو ہم اپنی نسلوں کو صحیح کیریکٹر دیتے ہیں، لیکن ویسٹرن کلچرز میں چلے جائیں بھائی ان کے پاس کیریکٹرز نہیں ہیں. اب جب کیریکٹر نہیں ہے تو فطرت بشر کیریکٹر کو سرچ کرنے میں لگ جاتی ہے. اس نے اپنے آپ کو کسی رول ماڈل کے سامنے پیش کرنا ہے. اب ایک کرسچن کا بچہ کسے رول ماڈل بنائے کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے. ان کی بچیاں کسے رول ماڈل بنائیں کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے. لیکن فطرت کو رول ماڈل چاہیے، اسے کعبہ چاہیے، اسے قبلہ چاہیے، اسے کاپی کرنے کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے. لہذا کیونکہ رول ماڈل نہیں ہے وہ فیک رول ماڈل بناتے ہیں. کیونکہ ایسا نہ ہو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی تک نہ پہنچ جائے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدہ زینب تک نہ پہنچ جائے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت رسول تک نہ پہنچ جائے. جس طرح آپ مسلمان بھائیوں میں دیکھتے ہو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی کے مکتب میں آتے ہیں کہ نہیں. ایک کلپ سوشل میڈیا پہ دکھائیے کوئی شیعہ ہو جو کہے کہ میں پہلے شیعہ تھا اب سنی بننا چاہتا ہوں، لیکن میں سینکڑوں کلپ دکھا سکتا ہوں جو کہتے ہیں ہم پہلے سنی تب شیعہ بننا چاہتے ہیں. سارے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندہ علی کے در پہ ہی آتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا تک ہی پہنچ جاتا ہے. فطرت دن بدن تشیع میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ فطرت کا ہے کہ جا الحق و حق الباطل ان
الباطل کان زہوقا، ایک نہ ایک دن حق کو ظاہر ہونا ہے. فطرت حق پسند ہے، باطل پسند نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے حق کو تلاش ہی کر لیتا ہے. اب ان کے بچے بھی تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، ان کو فیک کیریکٹر تھما دیتے ہیں. وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، کبھی ان کو فیک ایکٹرس کے پیچھے، کبھی فیک کیریکٹر کے پیچھے، کبھی فیک ہیرو کے پیچھے، پھر انہی کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں. آدھی قوم یا ناچتی رہتی ہے، آدھی قوم یا ڈانس میں لگ جاتی ہے. 2 دن ان کو سوچنے کا وقت ملتا ہے، وہ بھی ان کو پبوں میں پھینک دیتے ہیں، ان کو شرابوں میں لگا دیتے ہیں. 2 دن یہ نشے میں دھت رہ کے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر پیٹ پوجا کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایسا مشینری لائف بنایا. صبح 5 بجے اٹھو، شام کو 5 بجے آؤ، پھر 6 بجے سو جاؤ، پھر صبح 5 بجے اٹھو. اتنی ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کر دیا تاکہ ان کا ذہن حق کی طرف جائے ہی نہیں. ان کو ایسے وہ کن کے عاشق ہیں؟ فٹ بالر کے عاشق بن جاتے ہیں، ایکٹر کے عاشق بن جاتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں آپ ایک ایکٹر کے پیچھے جان کسی نے گواہ کر دی، کلائی کسی نے کاٹ دی، فلاں جگہ سے فلاں دیکھ. اب کیا ہے؟ ایک انسان ہے لیکن ایک فیک کیریکٹر ہے، لیکن اس کے ذہن میں بٹھایا ہوا یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ بہت بڑا اچھا انسان ہے. لیکن انہی کی جب سیپریٹ پرسنل لائف میں جاتے ہو، گند و کچرے سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آؤ مجلس حسین میں، حسین تو نسلوں کو صحیح کیریکٹر دیتے ہیں. علی جیسا کیریکٹر جو ریئل کیریکٹر ہے، سیدہ زینب جیسا کیریکٹر جو ریئل کیریکٹر ہے، سیدۃ النساء العالمین جیسا کیریکٹر جو ریئل کیریکٹر ہے، تو فیکنس سے مکتب نکالتا ہے اور تجھے حقیقت کی دنیا کے اندر داخل کر دیتا ہے.